حضرات انشاءاللہ تعالی میری جماعت کے عظیم مبلغین آج کی اس کانفرنس سے خطابات فرمائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر جلوہ گر ہیں محترم جناب واعظ شرعی بیان مقرر عزیز شان محبوب عوام محترم جناب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب، اور اسی طرح عظیم سرمایہ مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان محترم حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد بن یمین عابد صاحب انشاءاللہ تعالی خطابات فرمائیں گے۔ آپ سن رہے تھے محترم جناب قاری سلمان ربانی صاحب، وہ اپنے کلام کے ذریعے عظمت مصطفیٰ آپ تک عظمت مصطفیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ یہ ماہ ربیع الاول حضور علیہ السلام کی عظمت شان اور رفت کو لوگوں کے دلوں میں اہل اسلام کے دلوں میں اجاگر کر رہا ہے۔ تو آؤ یہ وہ دن ہیں جو حضور کی عظمت میں ہر اہل ایمان اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہے، اپنے قلم کو چلا رہا ہے، اپنے دل کو تڑپا رہا ہے کہ حضور کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ اور مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے، علماء اہل حدیث وہ علماء ہے جو ہمیشہ قرآن و سنت کا پیغام لے کر حضور کی عظمت اور ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو حضور کی سب سے بڑی شان اور مقام یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جب رسالت سے سرفراز کیا ہے، رسول اور نبی تو پہلے بھی مبعوث ہوتے رہے، ہر نبی کا مقام عظمت اور شان جو ہے اس پر ایمان رکھنا یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میرے نبی کی عظمت یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ مکہ کی بستی سے لے کر مدینہ حجاز اور یثرب سے لے کر شرق و غرب شمال و جنوب زمین و آسمان میں ساری دنیا کے 14 طبقوں کے نبی ہیں۔ معراج کی رات جب اللہ نے حضور کو آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ نے حضور کو اپنی جنت اعلیٰ نشانیوں کی سیر کرا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچا کر یہ ثابت کر دیا کہ 14 طبقوں سے بلند اگر رب کے بعد کوئی ذات ہے تو اللہ کا نبی خاتم النبیین پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے۔ سنو، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہر نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، رب کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، رب کی کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص حضور کی رسالت اور اس کے ساتھ پہلے انبیاء کی رسالت پر، رب کی ربوبیت پر، یوم آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، یہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ آج نوجوانوں کے دلوں سے اس کی اہمیت کو مٹایا جا رہا ہے۔ قادیانیت کی لابیے وہ حضور کی ختم نبوت کے اس عقیدے کو نوجوانوں کے دلوں سے مٹانا چاہتی ہیں۔ لیکن آؤ، تم رب پر ایمان بے شک رکھتے ہو، آخرت پر ایمان بے شک رکھتے ہو، انبیاء کی رسالت پر ایمان بے شک رکھتے ہو، اور میرے محبوب کی نبوت پر بھی، رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ لیکن اگر ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، اگر آپ کو خاتم النبیین نہ مانا جائے، اگر آپ کو خاتم المرسلین نہ مانا جائے، تو کبریائی کی قسم ہے، کسی مومن کا ایمان وہ نامکمل ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ شخص ناکام و نامراد ہے، وہ شخص بدبخت ہے جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اسی لیے ہم کریا حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے ڈنکے بجانا چاہتے ہیں۔
جانتے ہو جل مسیلمہ کذاب اپنے مضبوط قلعے باغ میں بند ہو گیا تھا، حضور کے صحابہ کے حملوں سے ڈر کر، تو برا بن مالک نے فرمایا میرے ساتھیوں مجھے اٹھاؤ، اس باغ کی دیواروں کے اوپر سے اندر پھینک دو، میں حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ پھینکا گیا، پھر مارے کھاتے ہوئے، تلواروں کے زخم کھاتے ہوئے اکیلے برا بن عازب نے اس قلعے کے دروازے کو کھولا، اصحاب پیغمبر اندر داخل ہوئے، اس مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا اور حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرایا۔ پھر دیکھو ادھر حبیب بن زید ہے جو اسی مسیلمہ کذاب کے دربار میں ہے، وہ کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا میرے کان سنائی نہیں دیتے۔ اس نے بازوؤں کو کاٹا، اس نے ٹانگوں کو کاٹا، اس نے حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے زندہ جسم کے اعضاء کو کاٹا، پھر شہید کیا۔ لیکن حبیب بن زید نے ثابت کیا کہ جانیں چلی جائیں گی، لہو پیش کر دیں گے، جوانیاں لٹ جائیں گی، لیکن حضور کی ختم نبوت پر آج نہیں آنے دیں گے۔ اہل حدیثو تمہاری شر خیل نے بھی چنیوٹ کی سرزمین پر للکارا تھا، تمہاری داستان بڑی لمبی ہے، لیکن میں تمہیں ماضی قریب کی بات بتلا رہا ہوں۔ وہ تمہارا قید تھا جس نے للکارا تھا کہ مجھے وہ نوجوان اور ان کے سینے چاہیے جو ختم نبوت کے پرچموں کو تھام کر ختم نبوت کے انکار کرنے والے باطیا باطلانے دین کے طاقتور ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ تو اس دن سے لے کر آج تک علماء اہل حدیث وہ ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اگر اس دور میں اس سن میں 2024 میں سپریم کورٹ جیسا عظیم ادارہ بھی ختم نبوت کے قانون میں چھیڑ سازی کر رہا ہے تو علماء اہل حدیث وہ شہید قید کے عظیم ساتھی، وفادار ساتھی، جان نثار ساتھی اور باپ وفا ساتھی میری جماعت کے امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد امیر وہ عظیم سینہ لے کر ان باطل ٹینکوں کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے ڈٹا ہوا نظر آتا ہے، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور منوا کر دم لیتا ہے کہ یہ قانون ہماری گردنیں کاٹنے کے بعد تمہارا پاس ہو سکتا ہے کہ حضور کے بعد مرزا قادیانی کی جھوٹے نبی کی نبوت کوئی دعوت دی جائے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی تکلیف بھی برطانیہ سے چلی ہے، پاکستان تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تکلیف اس لیے ہے کہ یہ ادیان باطلہ کے سامنے حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو منوا چکے ہیں، ختم نبوت کے لوہے کو منوا چکے ہیں۔ آؤ قائد اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک، امت مسلمہ، اہل سنت کے نوجوان تمہیں پاکستان میں آلن و سالن و مرحبا کہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ علامہ احسان کے سپاہی بن کر، یوتھ فورس کے کارکنان بن کر، ساجد امیر کے بیٹے بن کر، ڈاکٹر عبدالکریم کے بیٹے بن کر حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم ہر میدان میں کود جائیں گے، ہر میدان میں اتر جائیں گے، باطلان نبوت و دشمنان ختم نبوت کا مقابلہ کریں گے، گردنیں پیش کریں گے، بچے پیش کریں گے اور لہو پیش کریں گے، دولت پیش کر دیں گے، زندگی لٹا دیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر بولو آج، حضور کی ختم نبوت پر آنچ آنے دیں گے؟ کبھی نہیں انشاءاللہ۔ وقت اجازت نہیں دیتا میرے علماء تشریف فرما ہے، پہلے اعلان سماعت فرما چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کی امیدوں کے ترجمان اہل حدیث پر ضلع جنگ نے دفاع ختم نبوت کے لیے ختم نبوت سیمینار جو کہ انشاءاللہ
5 अक्टूबर को दिन 1 बजे नमाज ज़ोहर के बाद जना हाल जिला जंग में शहर जंग में इंशाअल्लाह मुनाकिद कर दिया है, जिसमें मेरे अजीम कायद और मुनाजरीन तशरीफ ला रहे हैं चौधरी काशिफ नवाज रंधावा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और मेरी जमात का अजीम सरमाया हाफिज उमर सिद्दीक साहब, इसी तरह मेरे मसलक के अजीम शेख मोहतरम अब्दुल रहमान जिया साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह कायदीन जिम्मेदारान खिताबात फरमाएंगे। और उस काफिले के लिए अहले हदीस शहीद फोर्स ने काफिले का गाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया है। तमाम अहबाब इस मोहब्बत को, खत्मे नबूवत के प्यार को, वलवले को, जज्बे को और खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस दिन जंग शहर में पहुंचकर साबित ये करना है कि हम हैं दिफायान खत्मे नबूवत, हम हैं चौकीदार खत्मे नबूवत, हम हैं हुजूर के गुलाम जो हुजूर की खत्मे नबूवत के परचम बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।